المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہ۔ میں اپنی پردے میں بیٹھی تمام ماؤں بہنوں سے التماس کروں گا کہ قبلہ صاحب کے لیے ہم نے اتنا انتظار کیا ہے، اب جب وہ کہ رونق افروز ممبر ہیں تو آپ برائے نام مولا خاموشی اختیار کریں۔ میں ملتمس ہوں کہ میری تمام پردے میں بیٹھی مائیں بہنیں خاموشی اختیار کریں، بچوں کو خاموش کریں، بلند تر صلوات۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ والظاہری ولا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام والصلاة والسلام علی النبی الأمی العربی العبدہی الہاشمی القرشی المکی المدنی شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی جمیع اعدائہم من یوم انعقاد نطفتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وقال اذن فی مقام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین درود بر ذات حسین۔ بہتریہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ شکر خدا کہنے کی نوبت نہیں آئی، دعا ابتدا میں ہی کروا دیتے ہیں کیونکہ بعد میں آپ نے ماتمداری کرنی ہوتی ہے۔ دعا ہے خداوند متعال بحق امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بحق فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جمیع مومنین و مومنات جنہوں نے ان ایام عزا میں عزاداری سید الشہداء میں شرکت کی، خداوند متعال ہم سب کی عزاداری کو اپنی بارگاہ رحمت میں شرف قبولیت بخشے۔ یا الہ العالمین بحق باب الحوائج مولا علی اصغر علیہ السلام بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا ہو، جن کی اولادیں ہیں انہیں پروردگار عالم ان کی نیک صالح اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ اپنی عظمت و جلالت کا بحق امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس امام بارگاہ، اس مسجد، ان تمام امور میں جس بھی مومن مومنہ نے
بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی نہ کسی انداز میں تعاون فرمایا ہے، پروردگار عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار الہ ہم سب کو حسین کا صدقہ حسین عطا کر دے، امام العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ حق رونے کا نہ ہم ادا کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کی مودت کا حق ادا کر سکتے ہیں، اپنی اپنی بساط کے مطابق ہم نے جو کیا پروردگار عالم، جو ہم تھوڑا بہت کریا کر سکے، جو ہم تھوڑا بہت ان کے فضائل فرامین سن کے مسکرا سکے، فکر کر سکے، بس وہ اپنی بارگاہ رحمت میں بحق سیدۃ النساء العالمین قبول فرما۔ اس قریے میں جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب عطا ہو۔ ایک دعا وسیلہ حجت دوراں اس خطے میں، اس قریے میں رہنے والے قرۂ ارض زمین پر بسنے والے تمام تر شیعان حیدر کرار کو میرے اللہ اتحاد عطا فرما، امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرما، ہم سب کو ظہور امام کے قابل بنا دے۔ دعاؤں کی قبولیت کے واسطے پرخلوص صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہ سامعین ذی وقار، موالیان حیدر کرار، محبان آل اطہار، برادران اہل سنت، عاشقان محمد مصطفیٰ، شیعان علی مرتضیٰ، سلسلہ گفتگو جو محرم الحرام کی چاند رات میں شروع کیا تھا بعنوان ولایت علی اور کربلا، اس کی آج آخری نشست، اور اسی کی مناسبت سے چند نتائج، چند افکار، چند معروضات علمیہ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ اس سے پہلے دعا ہے کہ میں اس خود کہوں اوپر سکون ہو جائے، میں نہیں کرتا ریکویسٹ لیکن آج کر رہا ہوں، برائے کرم انتظامیہ کی اگر مائیں بہنیں کوئی مستورات ہیں تو ان کو خاموش کروائیے۔ محمد بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے، پڑھنے والے کے لیے ایک مارکا بن جاتا ہے۔ کیمرہ مین آپ اس کو کٹ کر دینا بیچ میں سے، کدھر ہو؟ ہاتھ تو اٹھاؤ، کیمرہ مین کہاں ہے؟ وہ بھی نہیں ہے شاید، ٹھیک ہے بہرحال اس کو کٹ کر دیجئے گا، یہ جو اندر ریکارڈ ہوگی بہرحال ٹھیک ہے۔ آپ کی توجہ ہے اب آپ، ہم نے کربلا منائی، ولایت علی اور کربلا موضوع ذہن میں رہے، جو موجود ہیں وہ سن لیجئے گا، جو نہیں آئے تو جیسے نبی نے غدیر میں کہا تھا جو موجود ہیں وہ سنو، جو موجود نہیں ان تک پہنچا دینا، جو بے امر مجبوری آج نہیں آئے اور 10 11 12 دن تک ہمارے سامنے رہے، خدا انہیں صحت و سلامتی دے، ان تک پہنچا دیجئے گا۔ ہم نے کربلا منائی، اور یہ جو ہم نے کہا نا کربلا منائی، یہ بھی اس لیے کہا کہ تاکہ بات سمجھ میں آ سکے، ورنہ در اصل کربلا منانے کا نام نہیں، کربلا منانے کا نام نہیں، کربلا سمجھنے کا نام ہے۔ کربلا عادت نہیں، کربلا عبادت ہے۔ کربلا رسم نہیں، کربلا رمز ہے۔ ہم نے تو ظاہراً کہا یہ جو ہم نے کربلا منائی، نہ ہم نے چھوڑی تھی، نہ ہم چھوڑ رہے ہیں، نہ ہم چھوڑیں گے۔ نہ سمجھے زمانہ کہ 10 محرم الحرام گزر گیا، مجلس سوئم آ گئی تو کربلا پیچھے رہ جائے گی، کربلا ساتھ چلے گی، کربلا چلتی رہے گی۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ کب تک مناؤ گے کربلا، ولایت علی اور کربلا، طبیعت انتہائی ناساز، مزاج انتہائی عجیب و غریب ہوئے ہیں، ابھی بھی آتے ہوئے میڈیسن لی، لیکن اس کے باوجود کوشش کروں گا کہ جس قدر ہو سکا آپ کے معیار سماعت کے مطابق آپ کو معروضات علمیہ دیں اور سلام کر جائیں آپ کو۔ ہم کربلا منائیں گے، ہم نے کربلا منائی۔ تم اگر پوچھتے ہو کہ کیوں منائی کربلا، تو کیوں کا جواب تو دے دیا،
کہ اگر یہ نہ منائیں ہمیں اپنے زندہ ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ نہ منائیں تو ہم لگتے ہیں مردہ، تو کب تک مناتے رہو گے؟ سوال ہے۔ بزرگ بہت پیارا اشارہ کر رہے ہیں، جب تک سانس باقی رہے گی سلامت رہیے، خدا معرفت علمی میں اضافہ فرمائے۔ ایک جواب اور عنایت فرمانا چاہتے ہیں آپ کو، کربلا مناتے رہے ہیں، مناتے رہیں گے۔ زمانہ پوچھتا ہے کیوں مناتے ہو کربلا اتنے زور و شور سے؟ موضوع کیا تھا؟ ولایت علی اور کربلا، ولایت علی اور کربلا۔ ہم اس لیے اتنے زور و شور سے کربلا مناتے ہیں تاکہ زمانہ غدیر کی طرح کربلا نہ بھلا دے۔ آواز رہے، آج تو آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سلامت رہیں، خدا آپ کو سلامت۔ یہ آپ کے جنرل سیکرٹری صاحب تنظیم کے قاسم بھائی، خدا انہیں سلامت رکھے، ہم سے روز کہتے تھے کہ میں آپ کو سن نہیں سکتا، ڈائری لے کے وہاں دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں کہا کہ آج تو آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ دعا گو ان جوانوں کے لیے جو باہر کھڑے ہو کے سیکیورٹی کے فرائض انجام دیتے رہے، دعا گو ان ماتمیوں کے لیے جو سید الشہداء کا ماتم کرتے رہے، دعا گو ہوں ان نوحہ خانوں کے لیے جنہوں نے نوحہ پڑھا، دعا گو ہوں اپنے ان منقبت خانوں کے لیے جنہوں نے منقبت پڑھا، دعا گو ان ماتمی عزاداروں کے لیے جو تابوت اور شبیہات کو دیکھ کر بے ساختہ اس انداز میں گریا کرتے تھے۔ خدا آپ کے قریے کو آباد رکھے، خدا آپ کے قریے کو شاد رکھے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے، مجھے فقط یہی چاہیے، سلامت رہے۔ جی آپ 67 بھی والا، یہ جی آپ 67 بھی والا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہر آدمی میری قوم کا میرے لیے باعث فخر ہے۔ اللہ آپ کس قریے کو شاد و آباد رکھے، ہمارا بڑا دل خوش ہوا آپ کے پاس آ کے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، ہر لمحہ آپ کے لیے دعا گو ہوں گے۔ اس لیے مناتے ہیں کربلا تاکہ زمانہ غدیر کی طرح کربلا نہ بنا دے، بھلا دے۔ اور کربلا رسم نہیں، کربلا وہ منزل ہے کہ جس منزل پہ پہنچ کے انسان کو بندگی خدا کے وہ پر عطا ہوتے ہیں جو پر کہیں اور نہیں ملتے۔ اور اگر میں موضوع کے لیے ایک اور جملہ آپ کے اذہان عالیہ کی نظر کروں تو شیعت کا پرندہ، شیعت کا پرندہ، تشیع کے دو پر کہ جن پروں میں سے ایک کا نام علی کی ولایت ہے، ایک کا نام کربلا ہے۔ سلامت رہے۔ یہ طیر تشیع، یہ تشیع کا پرندہ جس کی پرواز ہے ولائے علی کے پر سے، جس کی پرواز ہے کربلا کے پر سے۔ کربلا میں توحید بچی۔ ابھی بڑا نازک جملہ ہے، مولانا تشریف فرمائیں، خدا انہیں صحت و سلامتی دے، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اور میں نے یہ جملہ ہر جگہ کہا کہ جو احباب بھی صاحبان امامہ مسجد میں بیٹھ کے، محراب میں بیٹھ کے نماز روزے کے فرائض انجام دیتے ہیں، آپ مومنین کے لیے راتوں کو بھی دروازے ان کے کھلے ہوتے ہیں، ہر خوشی میں دروازہ کھلا ہوتا ہے، ہر غمی میں دروازہ کھلا ہوتا ہے، بے لوث خدمت گزار ہوتے ہیں بابا یہ قوم کے، ایسا ہے یا نہیں؟ ہاں تو خداوند متعال سمیت تمام کو سلامت رکھے۔ مولانا موجود ہے۔ توحید محتاج تو نہیں آغا صاحب، اللہ تو محتاج نہیں، تو جملہ غلط تو نہیں، جملہ سمجھنا پڑے گا۔ اللہ محتاج نہیں، جب کہا جائے نا توحید بچائی ہے، مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ بچایا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں ورنہ اللہ تو محتاج نہیں نا، اللہ تو ارادہ کرتا فوج اشکیا، تو خدا محتاج نہیں۔ توحید بچائی یعنی لا الہ الا اللہ۔ بات ہو چکی تھی اس دن چوک میں، کیا نعرہ تھا اس کا؟ لا خبر جا ولا وحی نزل لائبت بنو ہاشم بالملک۔ نہ کوئی خبر آئی، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی نبی آیا۔ اور 5 یا 6 محرم کو ایک جملہ ہدیہ کیا تھا، انبیاء کی تبلیغات کا مرکز و محور تھا لا الہ الا اللہ۔
تو گویا یہ منکر تھا لا الہ الا اللہ کا، تو حسین نے اس انداز میں توحید بچائی۔ اب جملہ سماعت فرمائیے گا جو خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہوئے ہیں علی کی شیر دل بیٹی کو، حسین کے بیٹے سجاد کو، کہ جو توحید بچائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، اور جو اپنے خطبوں سے حسین بچائیں اسے سجاد و زینب کہتے ہیں۔ آباد رہیے، سلامت رہیے۔ یا علی سلامت رہیے۔ دو خطبے اور دربار یزید کا منظر بدل گیا۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دربار یزید کے ستون جن خطبوں کے ذریعے منہدم ہو گئے تھے، ان خطبات کا نام ہے خطبہ زینب سلام اللہ علیہا، خطبہ سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام۔ جملہ آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا، آ جائیں تو معرفت کے آنسو۔ دفن ہو جاتی کربلا، دفن ہو جاتی کربلا، کربلا میں کربلا دفن ہو جاتی اگر علی کی شیر دل بیٹی زینب نہ ہوتی۔ آباد رہیے، یہ معرفت کے آنسو۔ علی کی شیر دل بیٹی نے اپنے خطبات کے ذریعے قدم قدم پہ جنگ کر کے، خطبات کی جنگ کر کے، الفاظ کی جنگ کر کے۔ کیا نام تھا بی بی کا؟ زینب۔ گزشتہ تقریر میں کہا تھا علی نے کبھی فخر نہیں کیا، لیکن 3 مقامات تھے جہاں فخر کیا، اور شاید وہ بتائے نہیں تھے۔ ان میں سے ایک مقام آج بتائیں گے۔ علی امیر المومنین، علی نے فخر نہیں کیا۔ علی یاسوب الدین، علی نے فخر نہیں کیا۔ علی قائد الغر المحجلین، علی نے فخر نہیں کیا۔ علی قاتل الناکسین، علی نے فخر نہیں کیا۔ علی قاتل القاسطین، علی فخر نہیں کیا۔ علی قسیم النار والجنہ، علی نے فخر نہیں کیا۔ علی نے مرحب کو چیرا، علی نے فخر نہیں کیا۔ علی نے انتر کو چیرا، علی نے فخر نہیں کیا۔ علی کو ذوالفقار ملی، علی نے فخر نہیں کیا۔ علی کعبہ میں آئے، علی نے فخر نہیں کیا۔ علی کل ایمان بنا، علی نے فخر نہیں کیا۔ علی کے قصیدے اللہ نے قرآن میں پڑھے، علی نے فخر نہیں کیا۔ علی کو بطول ملی، علی نے فخر نہیں کیا۔ علی کو بطول ملی، علی نے فخر نہیں کیا۔ لیکن وہ علی جس بی بی کے ملنے پہ فخر کرے اسے زینب بنت علی کہتے ہیں۔ یا علی علیہ السلام، یا علی علیہ السلام۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ زینب 2 الفاظ کا مرکب، زینن اور ابن۔ زینن کہتے ہیں زینت کو، ابن کہتے ہیں باپ کو، بابا کی زینت۔ کیا کہنے اس گھرانے کے؟ ایک ہے ام ابیہا، ایک ہے زینب جو مصطفیٰ کی زینت، وہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، جو علی کی زینت وہ زینب سلام اللہ علیہا۔ اور نہ سمجھے زمانہ کہ علی کی بیٹی ڈری یا جھجکی۔ اب یہ ہے بعض مقامات پہ کہ بی بی نے کہا اسکت، اور تمام چیزیں رک گئیں۔ اگر وہ اسکت کی جگہ کچھ اور کہہ دیتی، اگر بی بی یہ نہ کہتی کہ خاموش ہو جاؤ، بلکہ یہ کہتی کہ برباد ہو جاؤ، کسر یزید کا ذرہ بھی باقی نہ رہتا۔ لیکن پھر بھی دربار یزید میں خطبہ دے کے یہ بتایا کہ 1400 سال بعد اگر کوئی مسلمان آئیں اور وہ پریشان ہو کہ کربلا کس شے کا نام ہے، تو انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ زینب کا خطبہ پڑھ لیں، وہ علی کی بیٹی کا پہلے اسکت کے ذریعے اختیار ملاحظہ فرمائیں، اور اس اسکت کے بعد پھر بھی خطبہ دینا اور اس شرابی سے ہم کلام ہونا ملاحظہ فرمائیں، اور ملاحظہ فرمانے کے بعد یہ فیصلہ کر لے کہ 61 ہجری میں دربار یزید میں 2 ہی فرقے باقی رہے تھے، یا
فرقہ زینبی تھا یا فرقہ یزیدی تھا؟ آواز رہی ہے، آواز رہی، سلامت رہے، سلامت رہے۔ فیصلہ کر لو، دربار میں دو ہی طرح کے لوگ تھے، یا یزیدی تھے یا زینبی تھے، اور جو زینبی ہوتا ہے وہی حسینی ہوتا ہے۔ اسلام کو بچایا ہے حسین ابن علی نے، حسین کو بچایا ہے زینب بنت علی نے، حسین کو بچایا ہے سید الساجدین نے۔ تو یہ ولائے علی اگر سمجھ گئے ہوتے پھر کربلا بپا نہ ہوتی۔ میں نے آج پیغام بھی دینا ہے، سنیں گے، آمادہ ہیں پیغام دینے کے لیے۔ ایک جملہ اس سے پہلے کہوں، زمانہ سمجھ ہی نہیں سکا مقام زینب کو، زمانہ سمجھ ہی نہیں سکا مقام زینب کو۔ کتنے زائر حسین بیٹھے ہیں آپ، اور مجھے بہت خوشی ہوئی، مجھے پتہ چلا آپ کے متعلق کہ بہت زیادہ زائرین ہیں یہاں پہ۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ حسین کے روزے پہ گئے تھے نا، جو دعائیں کہیں نہ قبول ہوئی وہاں قبول ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ الحمدللہ حسین کے روزے سے کیا کچھ لے کے آئے، بڑا بڑا کچھ لے کے آئے۔ لیکن ایک چیز ہمیشہ کہتا ہوں، حسین سے حسین مانگیے، سلامت رہے۔ حسین کے گنبد کے نیچے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اللہ کرے جلد یہ کورونا دفع ہو پوری دنیا سے، ہم اور آپ پھر جائیں۔ اب جس کو یہ پتہ ہے، مجھے پتہ ہے میرے ضمیر میں میری کتنی دعائیں حسین کی ذریعے میں قبول ہوئی۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مولانا میری مدد کیجئے گا، میں مجمع کو سمجھا پاؤں، جھگڑا ختم کرنے جا رہا ہوں۔ وہاں جا کے بندے پریشان ہو جاتے ہیں، ان سے مانگیں یا اس سے مانگیں۔ آباد رہیے۔ وہاں جا کے پریشان ہو جاتے ہیں، نہ پریشانی نہ کرنا، اتنی کنفیوژن نہ بناؤ، اتنی توحید مشکل نہیں تھی۔ اگر اس سے مانگو گے ان کا صدقہ تو بات بالکل ٹھیک ہے، اگر اس سے مانگو گے اور اس نیت سے کہ یہ وسیلہ ہیں یا اس نے انہیں طاقت و اختیار دے رکھا ہے، تو بھی مسئلہ نہیں ہے بابا۔ اب عقیدہ اگر مانگ لیا ان سے ذریعے میں کھڑے ہو کے، کیا زیارت میں آپ نہیں پڑھتے اشہد انکا تسمعو کلامی، میں گواہی دیتا ہوں آپ میرا کلام سنتے ہیں، وَتَرُدُّ سلامی، اور میرے سلام کا جواب دیتے ہیں، وَتَشْهَدُ مقامی، اور میرے مقام سے واقف ہیں۔ جواب سلام بھی آتا ہے، ہمیں سنائی نہیں دیتا، جسے سنائی دے وہ ابراہیم مجاب بنتا ہے۔ سلامت رہے۔ جسے سنائی دے وہ ابراہیم مجاب، وہ مقام کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو لیکن وہ یہ جملہ بڑا نازک ہے اگلا، یہ آل محمد اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ آل محمد اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ کا کوئی بندہ آل محمد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ آواز رہی ہے، آواز رہی ہے، سلامت رہیں، ہماری طرف سے سلام۔ آپ سلامت رہیے۔ آپ کی انجمن پریشان تھی، میں انہیں بار بار یہی کہہ رہا تھا میں دعا منگوانے آیا ہوں، لیکن آپ کی محبتیں ہم سے پڑھوا جاتی ہیں، اور یہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ کی ذات ہے جو ہم سے پڑھواتی ہے بحمدللہ۔ تو بات پہنچ رہی ہے، ابھی پیغام تک ہمیں آنا ہے، لیکن خدا رہا یہاں پہ یہ سمجھیے،
یہی بات سمجھ میں آ گئی تو توحید سمجھ میں آ جائے گی. ہاں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو اب آپ جاتے ہیں کیسی کیسی دعائیں حسین کے حرم میں مقبول ہوئی. البتہ پھر یہاں پہ بھی اشتباہ نہیں کرنا. کچھ چیزوں میں اللہ نے انہیں اختیار دیا ہوا ہے لیکن ممکن واقعے کی بحث پیچھے کی تھی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خدا کی ذات ہی سے مختص ہیں. جیسے خلق کرنا وہ فقط اور فقط خدا کی ذات سے مختص ہے. هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى. ہاں تو اب کتنی دعائیں تھی حسین کے حرم میں پوری ہوئیں. مجھے خالق لم یزل نے اس چھوٹی سی خطابت میں بڑے بڑے جملے عطا کیے لیکن میری خطابت کی تاریخ میں اس جملے سے بڑا جملہ شاید کوئی نہیں. یا اگر جو بہت بڑے بڑے جملے ہیں تو وہ اس جملے کے وزن کے برابر ہیں. جو دینے جا رہا ہوں 67 بھی والو اور دعائیں سمیٹوں گا. آپ کی دعائیں حسین کے حرم میں ہوتی ہیں قبول. میری بھی دعائیں حسین کے حرم میں ہوتی ہیں قبول. حسین نے زینب سے کہا تھا, آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا, یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل. تو پھر جملہ کہیں اے میری بہن, اے میری بہن. ترجمہ کر دوں تو لطف جاتا رہے گا, ترجمہ بعد میں. تو ساری کائنات اپنی دعائیں قبول کروانے کے لیے جس کی چوکھٹ پہ جائے اسے حسین کہتے ہیں, اور وہی حسین اپنی دعا کے واسطے جس ہستی کو کہے میرے حق میں دعا کرنا اسے زینب کہتے ہیں. آباد رہے یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل. اے میری بہن زینب سلام اللہ علیہا, مجھے نماز شب کی دعاؤں میں نہ بھولنا. کنیز زینب کی, نوکر زینب کا مشکل ہوتی ہے نماز شب, لیکن 5 وقت کی تو بڑی آسان ہوتی ہے. ماؤں بہنوں سے ریکویسٹ ہے, علی کی بیٹی نے بنا پالانوں کے اونٹ پہ نماز شب قضا نہیں کی. کون سے ایسے گھر کے کام ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز کی فرصت نہیں دیتے؟ بزرگ مجھے معاف کیجیے گا, میں نے پہلے کہا میں ایک پیغام لے کے آیا ہوں. ایسے بھی جا سکتا تھا نا, میرا کیا جاتا ہے, میرا ٹائم بچ جاتا, میں مصائب پڑھتا والسلام, محبتیں سمیٹ لیتا. لیکن کیا پھر قسمت یا نصیب, کبھی مقدر ہو یا نہیں. زندگی کہاں تک وفا کرے نہیں معلوم, آپ کی کہاں تک وفا کرے نہیں معلوم. خدا صحت و زندگی دے, لیکن کچھ تو دے کے جاؤں نا جوانوں کو. ہمیں کوئی لالچ نہیں جوانوں تم سے. زینب سلام اللہ علیہا کتنا گریہ کیا, اور میں آپ کو تہہ دل سے کہہ رہا ہوں, تمہارے گریہ کو سلام, تمہارے اس عاشورہ کو سلام. وہ عاشورہ شاذ و نادر ملتی ہے, بڑی گنی چنی جگہات ہیں جہاں وہ عاشورہ ملتی ہے. سلام ہے. میری ماؤں بہنوں نے گریہ بھی کیا, سنتی بھی رہی. کیوں روتی رہی زینب کے پردے کو؟ چھوٹی بچیاں آتی ہیں, ہمارے گھروں کی بچیاں بھی جاتی ہیں, کیوں روتی ہیں؟ اپنی بچیوں کو بچپنے سے پردے کی تربیت دو. 9 سال قمری 9 سال, چاند کے 9 سال بچی بالغ ہو جاتی ہے, کیا اس کا لباس شرعی کروایا؟ میں جو چادر زینب کو روتی ہوں اور بہت روتی ہوں, اللہ کرے ساری زندگی چادر زینب کو آپ روئیں, اس لیے کہ یہی رونا تو نجات کا ذریعہ ہے. لیکن کسی دن بازار میں میری چھوٹی بیٹی نے بازو ہلا کے پوچھا, ماں تو زینب کی چادر کو رو رہی تھی, تیرا اپنا دوپٹہ گلے میں ہے. اس دن کیا بنے گا؟ کسی دن کسی محفل شراب میں میرا جوان بیٹھا اور کسی دوسرے نے کہہ دیا کہ اس رات تو بڑا ماتم کر رہا تھا, علی کی بیٹی شرابی کے دربار گئی, تو شرابی کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے. کسی رات تیرے گھر سے وہ آوازیں آئیں, سلامت رہے. میرا یہ پیغام,
لباس ہوں، مجھے ہاتھ باندھنے کی ضرورت ہے، یہ لباس رسول اللہ ہے، نسبت سے گنہگار سے ہاتھ باندھتا ہوں اپنی قوم کے سامنے، مجھے کسی قسم کا لالچ نہیں۔ لیکن میری قوم کے جوانوں بات سمجھو، اگر کسی نے کسی دن یہ تانا دے دیا تو وہی ہے جو 10 محرم کو تیرے گھر سے جلوس نکلا تھا۔ تانے دینے والے بڑے ہوتے ہیں، بہت سو کو برداشت نہیں ہوتا، پھر بھی حسین 10 محرم کو تیرے گھر سے جلوس نکلا تھا، آج 17 ربیع الاول کو بیٹے کی شادی پہ گانے بجا رہا ہے، کدھر منہ لے کے جائیں گے؟ اوپر عباس کا علم، میرے گھر پہ بھی عباس کا علم ہے، لیکن نیچے بے پردگی کدھر جائیں گے؟ اوپر عباس کا علم، نیچے موسیقی، کدھر جائیں گے؟ سمجھیے ان چیزوں کو، غور کیجئے ان چیزوں پہ، تفکر کیجئے۔ اگر نہ سمجھا، خدا کی قسم، یہ شبیہات، یہ روزے الحمدللہ ہم نے چومے، منائے، تابوت آپ نے نکالے، شبیہ ذوالجناح نکالی، روزہات کی شبیہ نکالی، بارگاہ میں آئے، بارگاہ کی رونقیں برقرار رہیں۔ لیکن اگر حسین سمجھ کے نہیں گئے پھر آنا یہیں دفن ہو جائے گا، اور اگر حسین سمجھ کے چلے گئے تیری زندگی ایسے روشن ہو جائے گی جیسے حسین کے روزے کا تعزیہ روشن ہوتا ہے۔ سمجھ تو صحیح، کوئی مشکل نہیں ہے دین، ڈرا دیا مولویوں نے، دھمکا دیا مولویوں نے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اتنا مشکل نہیں ہے، بڑا آسان ہے۔ ماں سے اللہ نہ کرے کوئی بچہ بدتمیزی کر دے، تھوڑی دیر بعد ماں کو کہے اماں غلطی ہو گئی، ماں کہتی ہے معاف کیا، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ 70 یعنی جن کی گنتی شمار نہیں ہوتی۔ ایک بار تو مسجد میں جا، ایک بار تو مسجد میں جا، سر سجدے میں رکھ، عزائے حسین کے دنوں میں رکھ، گڑ گڑا مولا حسین کا عزادار ہوں، تو نے نہ سوارا تو کون سوارے گا؟ ممکن ہی نہیں وہ سوارے نہ۔ شریعت منع نہیں کرتی، ہر کام شریعت کہتی ہے کر لے جس کی شریعت نے اجازت دی، لیکن ان حدود کا خیال رکھ جن کی شریعت کہتی ہے۔ تیرے منہ سے نوحہ عباس کا بلند ہوا، یہ میرا بھائی منقبت خواہ کلام پڑھ رہا تھا، مجھے ذاتی طور پہ وہ کلام پسند ہے، اور کوئی بناوٹ میں داد نہیں تھی، بے ساختہ ہمارا ہاتھ اٹھتا ہے، خدا آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا کرے۔ ہم بھی عزادار ہیں، ہم بھی منقبت خواہ ہیں، ہم بھی وہی ہیں جو آپ ہو، مثال دے رہا ہوں۔ لیکن اگر نوحے کے لیے زبان چلے، منقبت کے لیے زبان چلے، پھر وہی زبان 67 EB کے چوک پہ کھڑی ہو کے کسی کو گالی دے رہی ہو، جو زبان حیدر حیدر کی صدائیں لگا رہی ہو، وہی زبان اپنے نوکر کو گالی دے رہی ہو، جو ہاتھ نعرہ حیدر کے لیے اٹھ رہا ہو، کتنے نعرے لگائے آپ نے، خدا آپ کو سلامت رکھے، سارے قبول ہیں، وہی ہاتھ رات کو زوجہ پہ اٹھے، جو زبان علی ولی اللہ کی گواہی دے رہی ہو، وہی زبان یہ کہتی ہوئی نظر آئے تو میرا سگا بھائی لیکن میرے لیے مر گیا، جس ذہن میں علی بستا ہو، اگر بابا مر جائے اس کے بعد بیٹیوں کو حق نہ دیا جائے، بہن مان لے تو مانگ لے تو بہن ناراض، بھائی ناراض، بہن مانگ لے تو بہن بری، نہ تیری عبادت مشکوک ہے اس گھر میں جس گھر میں تیری بہن کا حق ہے۔ کیا احترام زینبی تو حسین نے سکھایا تھا، بہن کا احترام نہیں تو پھر کس کا احترام؟ سمجھ ان چیزوں کو، اگر یہ چیزیں سمجھ لی نا، حسین تجھے وہاں لے کے جائیں گے محشر میں جہاں سوچ بھی نہیں سکتا۔ دعا ہے اللہ ہمیں یہ چیزیں سمجھنے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ معاف کرنا اگر کوئی بات بری لگی ہو، باتیں تمہارے مولا کی تھی، کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے، نہ روتے شیعہ بات تمام ہو جاتی اگر بعد از شہادت حسین انصاف کیا گیا ہوتا ہے، شاید رونے میں کمی آ جاتی نا،
تو اس دن بھی کہا تھا پتھر کا کلیجہ لیے تو نہیں بیٹھے نا ہم، تمہیں کتنا سنائے۔ عزادارو جب چلے تھے نا 28 رجب کو مدینے سے، عبداللہ ابن سنان کوفی روایت کرتا ہے، کہتا ہے مجھے پتا چلا مدینے کی رونق حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، میں آ گیا محلہ بنو ہاشم میں۔ ایک مرتبہ عباس آگے بڑھے، عباس نے ہم سب کو دور کر دیا، کہا علی کی بیٹیوں نے سوار ہونا ہے۔ کہتا ہے میں دور سے دیکھ رہا تھا، ایک ایک بی بی آتی تھی سوار ہوتی تھی، ایک ایک بی بی آتی تھی سوار ہوتی تھی، آخر میں ایک ناکا بیت الشرف کے دروازے پہ آ کے بیٹھا۔ عزادارو عبداللہ ابن سنان کوفی کہتا ہے حسین سے کرسی چھوٹ گئی، عباس آگے بڑھے، اون محمد آگے بڑھے، کوئی محمل کا پردہ درست کر رہا تھا، کوئی نالین سنبھال رہا تھا۔ غازی نے گھٹنا زمین پہ ٹیکا اور کہا آقا زادی نوکر کی کمر کا سہارا لے سوار ہو جا۔ جب پوچھا یہ کون ہے، کہا یہ زینب بنت علی ہے۔ نہ روتے شیعہ بات تمام ہو جاتی۔ یہ تھی 28 رجب نانا کا مدینہ، اور جب آئی نا 11 محرم، کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی، اے قاسم، اے اون محمد، اے اکبر و عباس، آج زینب کو کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آج زینب کو کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ عزادارو بیمار سجاد آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہا آقا زادی نوکر کی پشت کا سہارا لے اور سوار ہو جا۔ عزادارو بچپن کا زمانہ تھا حضرت زینب کا، بی بی نے خواب دیکھا، نانا مصطفیٰ گھر میں آئے اور کہا نانا میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا خواب کیا دیکھا ہے؟ کہا خواب دیکھا ایک پیڑ تھا، اس پیڑ کی شاخیں تھی، نانا آندھی چل رہی تھی، نانا آندھی نے اس پیڑ کو اکھاڑ دیا، نانا میں نے ٹہنی کو تھاما، نانا آندھی نے اس ٹہنی کو اکھاڑ دیا، نانا دوسری تیسری چوتھی ٹہنی کو تھاما، آندھی ان ٹہنیوں کو اکھاڑتی گئی۔ خواب بتانا تھا، نبی رونے لگے، کہا بیٹے تعبیر سننا چاہتی ہے؟ جی نانا سننا چاہتی ہوں۔ کہا خواب کی تعبیر یہ ہے ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد تجھے مصیبت کا لباس پہنایا جائے گا۔ وہ جو پہلا پیڑ تو نے دیکھا تھا تیرا نانا مصطفیٰ، جو 2 ٹہنیاں تھی، پہلی تیرا بابا اور تیری ماں، جو اگلی 2 ٹہنیاں تھی وہ حسنین علیہ السلام۔ بیٹے خواب کی تعبیر یہ ہے ہم چلے جائیں گے، تجھے مصیبت کا لباس پہننا پڑے گا۔ عزادارو یہی سبب ہے ابھی نانا کا جنازہ دیکھا تھا، ماں کے دروازے پہ مسلمان آگ لے کے آ گئے۔ ام المصائب، جبل الصبر نام ہے، لقب ہے میری بی بی کا، ارے صبر کا پہاڑ ہے، ام المصائب ہے، ثانی زہرا ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ ابھی یہ مسلمان آگ لے کے آئے تھے، ماں کا جلتا ہوا پہلو، ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں، ابھی وہ زخم بھر رہے تھے۔ عزادارو ایک مرتبہ بابا کا کھلا سر دیکھا، ابھی وہ زخم بھر رہے تھے۔ حسن کے جنازے میں تیر دیکھے، ابھی وہ زخم بھر رہے تھے کہ باری آئی لاشے پر سے گزرنے کی۔ عزادارو جب سجاد نے سوار کرایا نا، ایک مرتبہ اونٹ اپنی بولی میں کچھ کہتے تھے، علی کی بیٹی جاننا چاہتی تو جان سکتی، لیکن بتائی امامت کی اہمیت۔ کہا سجاد ذرا بتا اونٹ کیا کہتے ہیں؟ کہا پھوپھی اماں اونٹ کہتے ہیں تیز نہ دوڑنا، تم پہ علی کی بیٹیاں سوار۔ ارے جانوروں کو تو پتا چل گیا یہ علی کی بیٹیاں ہے، لیکن ظالموں نے اونٹوں کو تازیانے مارے۔ تمباکو والا کے غیرت مند ذرا انصاف کرنا، اللہ نہ کرے کسی بہن کا غریب سے غریب بھائی مر جائے، بہن بھائی کے لاشے پہ آتی ہے، بہن یہ کرتی ہے او میرا کائنات کا بادشاہ بھائی، او میرا کائنات کا امیر بھائی، نہ روتے شیعہ بات ختم ہو جاتی۔ علی کی بیٹی حسین کے لاشے سے ایسے گزری جیسے حسین کا وارث کوئی نہیں، ہاتھوں میں رسان، سر پہ چادر نہیں۔ کائنات کے کوئی ایسے بچے دکھاؤ یا کوئی ایسی بیٹیاں جنہیں اپنوں کے لاشوں سے تازیانے بار بار کے جدا کیا گیا ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔